اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنا ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله
ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُصِمُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جو لوگ باہر دنیا میں آئے ہوئے ہیں ان سے لگتا گزارش ہے کہ بچے مجلس سے آگے بیٹھ جائیں. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا فخر ناطقی صاحب. کچھ شعراء جن کا نام میری فہرست میں آ چکا ہے وہ اپنی حاضری ہم سے درج کرا دیں. جن شعراء کو اور نذران عقیدت پیش کرنا ہو وہ آپ اپنا نام مائک کے پاس نوٹ کرا دیں. جناب سلطان سمو لکھنوی کے ایک مطلب و شعر سے ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا, ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا, ظلم کے منہ پر علی اصغر نے پتھر رکھ دیا, ظلم کے منہ پر علی اصغر نے پتھر رکھ دیا اور حکم غازی تھا تو دریا نے نہیں. ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا, ظلم کے منہ پر علی اصغر نے پتھر رکھ دیا, حکم غازی تھا تو دریا نے بڑی تہذیب سے گن کے سب موجوں کو مشکیزے کے اندر رکھ دیا. اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ روز محشر کی نمائش میں میرا عشق عزا, روز محشر کی نمائش میں میرا عشق عزا ہر پیغمبر نے اٹھایا دام سن کر رکھ دیا. روز محشر کی نمائش میں میرا عشق عزا ہر پیغمبر نے اٹھایا دام سن کر رکھ دیا. اور انہی کے ساتھ میں گزار ہوں جناب عریب عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب عریب عابدی صاحب. بھائی مائک ایسا بھریے یا تو اس میں فکس کر دیجئے, بار بار ڈسٹربنس ہوگا نا, یا تو آپ اس میں فکس کر دیجئے, بار بار ڈسٹربنس ہوگا. آپ جیسا آپ نہیں سمجھیں. میں سمجھ گئے کیا ہو جائے. پیر کے نیچے سے نکالنا. ایک نعرے صلوات. مولا مقتل میں سر کو جھکا, لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں, دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو, ہر سغرا
کا خط پڑھ رہے ہیں. بولے کیا میں جواب اس کا دوں, بولے کیا میں جواب اس کا دوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں, اور صغرا بتا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں, ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. میں تو پردیس میں لٹ گیا, اپنے لشکر کو میں رو چکا. تیرا بابا غریب ہو گیا, تیرا بابا غریب ہو گیا, اور اس کے سوا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں, ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. آندھیاں میرا گھر لے گئی, میرا لخت جگر لے گئی, میرا نور نظر لے گئی, میرا نور نظر لے گئی, اور اس کے سوا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں, ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. خط تیرا اب سناؤں کسے, کون میری صدا پر اٹھے. شب کا جاگے ہوئے سو گئے, شب کا جاگے ہوئے سو گئے, اور اس کے سوا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں, ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. ہائے صغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا, کھا گئی اس کو کرب و بلا, کھا گئی اس کو کرب و بلا, اور اس کے سوا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں, ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. پیار تو نے تھا جس کو لکھا, گھٹنیوں بھی وہ نہ چل سکا. اصغر
بھی اب نہ رہا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغریٰ بتا کیا لکھوں، ہائے صغریٰ بتا کیا لکھوں، شب کو دولہا بنایا جسے، راس آئی نہ مہندی جسے، روئی سحر کی لڑیاں جسے، روئی سحر کی لڑیاں جسے، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغریٰ بتا کیا لکھوں، ہائے صغریٰ بتا کیا لکھوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عریب آبدی صاحب جو نذرانہ مولا خدمت مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ایک خاص ضروری اعلان سماعت پر والے دور دراز سے آنے والے لوگوں کی گاڑیاں آصفی مسجد سے حسینیہ کے درمیان کھڑی کرنے کی زحمت گوارہ نہ کریں، کیونکہ آصفی مسجد سے تابوت بیمار کربلا اٹھ کر زنجیری ماتم کے ساتھ حسینیہ میں آئے گا، تو لہذا آپ لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ آصفی مسجد سے اور حسینیہ کے درمیان میں اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کی زحمت گوارہ نہ کریں، یہاں سے کہیں دور لے جا کے گاڑیاں اپنی کھڑی کر لیں۔ پیچھے نالے والے میدان میں بھی گاڑیوں کے کھڑی کرنے کا معقول انتظام ہے، اور آصفی مسجد کے اندر بھی کیمپس میں آپ اپنی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آصفی مسجد اور حسینیہ کے درمیان گاڑی کھڑی کرنے کی زحمت گوارہ نہ کریں۔ جناب سلطان سرور کے 2 مصروں سے کے بعد آپ کے حوالے شاعر کہ محرم میں نظام زندگی برہم نہیں ہوتا۔ یونس بھائی شعر سماعت فرمائیے گا، عرفان بھائی سنیے گا بھائی، کہ محرم میں نظام زندگی برہم نہیں ہوتا، کہ اس موسم سے پاکیزہ کوئی موسم نہیں ہوتا۔ محرم میں نظام زندگی برہم نہیں ہوتا، کہ اس موسم سے پاکیزہ کوئی موسم نہیں ہوتا، اور کوئی بھی ماتم زنجیر سے بے دم نہیں ہوتا، کوئی بھی ماتم زنجیر سے بے دم نہیں ہوتا، بدن سے خون تو بہتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، کوئی بھی ماتم زنجیر سے بے دم نہیں ہوتا، بدن سے خون تو بہتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، اور یہ ہے شبیر کے ماتم کا زندہ معجزہ، ورنہ یہ ہے شبیر کے ماتم کا زندہ معجزہ، ورنہ کوئی شعلہ کبھی تاثیر میں شبنم نہیں ہوتا۔ یہ ہے شبیر کے ماتم کا زندہ معجزہ، ورنہ کوئی شعلہ کبھی تاثیر میں شبنم نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ میں بلا رہا ہوں سلمہ اسد عباس صاحب کو، وہ آئے اور ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، ایک ایک ادائے نور کی تنویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین۔ صلوات۔ آواز بلند نعرہ تلوار۔
दुश्मने अली तू विलायत से दूर है, तेरे हसब नसब में खराबी जरूर है, तेरे हसब नसब में खराबी जरूर है। जन्नत है तुझसे दूर और जहन्नम करीब है, ऐ बदनसीब देख ये तेरा नसीब है। हैदर के मुसरे करी मिट्टी पलीद की, करता है इसलिए तू हिमायत यजीद की। सलवात। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिना वक्त की बर्बादी किए हुए मैं फ़ौरन बुलाना चाहूँगा सल्लमहु अज़हर अब्बास को। नारे सलवात। घर फातिमा ज़हरा का बड़ी शान का घर है, घर फातिमा ज़हरा का बड़ी शान का घर है, ईमान की मंजिल है, नबूवत का वो घर है। इस घर के दो बच्चे भी बदल देते हैं अक्सर, इंसानों की तकदीर फरिश्तों के मुकद्दर। नारे सलवात। मैं सोचता हूँ कि अली की शान लिख दूँ, मैं सोचता हूँ कि अली की शान लिख दूँ, मैं कोई खुदा नहीं दूसरा कुरान लिख दूँ। वफा की राह में तलवार बन के बोलेंगे, वफा की राह में तलवार बन के बोलेंगे। अभी तो मीर समेत तम्मार बन के बोलेंगे, अभी तो मीर समेत तम्मार बन के बोलेंगे। खिलाफ मजलिस से मातम अगर किसी ने किया, कसम हुसैन की मुख्तार बन के बोलेंगे। बन जाएगा नसीब बनाकर तो देखिए, बन जाएगा नसीब बनाकर तो देखिए। हाँ मजलिस हुसैन में आकर तो देखिए, हाँ मजलिस हुसैन में आकर तो देखिए। नामे हुसैन दीजिए सीने पे रख के हाथ, सोया हुआ ज़मीन जगा कर तो देखिए। नारे सलवात। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे सल्लमहु अज़हर अब्बास। बार बार इस ऐलान को दोहराया जा रहा है कि 8वीं मस्जिद से लेकर और बड़े मकान के बीच में कोई भी अपनी गाड़ियां लिल्लाह के लिए ना खड़ी करे। बीमार करबला का ताबूत बरामद होना है। आप जिनका पुर्ता देने के लिए आए हैं शहजादी को, उनके लाल का पुर्ता फर्श अज़ा पे बैठ के दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बनिस्बत इसके कि इधर उधर खड़े हो गए और चिरबाग के मातम के होने का इंतज़ार करना शहजादी को पुर्ता देने का मतलब नहीं रह जाता है। रज़ा भाई हम भी पढ़ेंगे। अज़ादारों के लिए शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा कि सारी दुनिया को हम पैगामे वफा देते हैं। जुनू भाई शेर समात फरमाएंगे कि सारी दुनिया को हम पैगामे वफा देते हैं, नामे सरवर पर हम जागीर लुटा देते हैं। सारी दुनिया को हम पैगामे वफा देते हैं, नामे सरवर पर हम जागीर लुटा देते हैं। और शेर समाज फरमाइएगा कि जब ललक उठती है जन्नत का नज़ारा देखे, जब ललक उठती है जन्नत का नज़ारा देखे, हम अदा खाने के पर्दे को हटा देते हैं। सारी दुनिया को हम पैगामे वफा देते हैं। इसी के साथ मैं दावा दे रहा हूँ सल्लमहु यासिर को दुआएं अपना कलाम पेश करें। एक बार फिर ऐलान से समात फरमा लें कि 8वीं मस्जिद से और बड़े मकान के दरमियान अपनी अपनी गाड़ियां ना खड़ी करें। बहुत ज़हमत होती है जुलूस जब बरामद होता है। बाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलाम वालेकुम हाज़रात। ये सलाम है जागीर कर गए हैं हुसैन, वो करबला जिसे तामीर कर गए हैं हुसैन, वो करबला जिसे तामीर कर गए हैं हुसैन, ज़मीन को खुल्द की तस्वीर कर गए हैं हुसैन, वो करबला जिसे तामीर कर गए हैं हुसैन, ज़मीन को खुल्द की तस्वीर कर गए हैं हुसैन। ज़मीन खरीद के सौंपी है करबला हमको,
زمیں خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، سیرت حق پہ 72 چراغ روشن ہے، سیرت حق پہ 72 چراغ روشن ہے، جناح کی راہ میں تنویر کر گئے ہیں حسین، جناح کی راہ میں تنویر کر گئے ہیں حسین، مٹا نسب میں سارا غرور پانی کا، مٹا نسب میں سارا غرور پانی کا، بلند پیاس کی توقیر کر گئے ہیں حسین، بلند پیاس کی توقیر کر گئے ہیں حسین، سیاہ راتوں کو سورج نے جیسے کاٹ دیا، سیاہ رات کو سورج نے جیسے کاٹ دیا، ستم کی فوج کو یوں چیر کر گئے ہیں حسین، ستم کی فوج کو یوں چیر کر گئے ہیں حسین، نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین، اجالے صبح امامت کا ہو گیا آزاد، اجالے صبح امامت کا ہو گیا آزاد، ہوا کو ظلم کی زنجیر کر گئے ہیں حسین، ہوا کو ظلم کی زنجیر کر گئے ہیں حسین، سپرد اہل حرم کے سروں کو اشکوں میں، سپرد اہل حرم کے سروں کو اشکوں میں، ردائے تطہیر کر گئے ہیں حسین، ردائے تطہیر کر گئے ہیں حسین، ایک باواز نعرے بولو سن ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تو صلی بہو یاسر بار بار باہر سے میرے پاس یہی کہلوایا جا رہا ہے کہ آنے والوں کی گاڑیاں آصفی مسجد اور امام باڑے کے درمیان کھڑی ہوئی ہیں، لہذا آنے والوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ اپنی گاڑیوں کو آصفی مسجد اور امام باڑے کے درمیان میں نہ کھڑی کریں۔ بار بار اس اعلان کو کرتے ہوئے مجھے بھی اب شرم سی محسوس ہونے لگ گئی ہے کہ آپ بیمار کربلا کا ماتم کرنے آئے یہاں پہ، اور انہی کا تابوت اب سے کچھ دیر میں آصفی مسجد سے برآمد ہو کر حسینیہ تک آنا ہے، تو لہذا آپ لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ بار بار ایک ہی اعلان کو نہ دہرانا پڑے، تو لہذا جن کی بھی گاڑیاں ابھی تک راستے میں کھڑی ہوئی ہیں وہ اپنی گاڑیاں کسی محفوظ جگہ پہ لے جا کے کھڑی کر دیں۔ اسحاق کے ماتم کا 43واں دور سن 1983 میں جناب زوار حسین راجو نے شروع کیا تھا۔ 43واں دور آج ماشاءاللہ سے ان کی نگرانی میں قائم ہے۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ علیل ہیں، لیکن اپنی علیلی کے عالم میں بھی مولا کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، لہذا تمام مومنات سے گزارش ہے کہ جناب زوار حسین راجو کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں کہ آئندہ سال وہ بالکل تندرستی کے ساتھ شہزادی کونین کو ان کے لال کا ماتم دیں اور اس آگ کے ماتم کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو یہی ایک بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ زوار حسین راجو صاحب کو پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بس فوراً میں جناب علی صلی محو کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ نعرے حیدری، نعرے سرا، صوبہ لے گئی سر بازار مفلسی، صوبہ لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
علی نے بتا دی شہادت عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دی عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دی شہادت کسے کہتے ہیں۔ اگر جنگ کی اب اجازت دے دیتے حسین تو اب بات بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ حضرات تو ایک اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس امام باڑے کے بانی خانوادہ امام علی بیگ اور ان کے خانوادے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ کہ سجاد کے پیروں میں جو زنجیر بندھے گی، سجاد کے پیروں میں جو زنجیر بندھے گی، کلمہ بھی پڑھے گی ابھی سجدہ بھی کرے گی۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ سجاد کے پیروں میں جو زنجیر بندھے گی، کلمہ بھی پڑھے گی ابھی سجدہ بھی کرے گی، اور رستے میں لہوگ لیں گے جو پاؤں کے چھالے، رستے میں لہوگ لیں گے جو پاؤں کے چھالے، سرخی رخ اسلام پر بھی آنے لگے گی، سرخی رخ اسلام پر بھی آنے لگے گی۔ اسی کے ساتھ میں سلم افضل کو بلاؤں گا کہ وہ آئے وہ اپنا کلام پیش کرے۔ السلام علیکم۔ علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں تو بری میاں سے لپٹ کر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کی راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سیر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے پہر ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی، ارے ماں تیری جدائی میں بھلا مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر
پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میات سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر نعرہ صلوات تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ فرش مجلس میں بہت جگہ پڑی ہوئی ہے ابھی خالی شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے اس سے بہتر جگہ کائنات میں کوئی نہیں ہے عزادار ہیں آپ اپنے عزادار ہونے کی سند تو دیں کچھ نہیں تو کم سے کم ایک نعرہ حیدری نعرہ صلوات تو بلند کر ہی سکتے ہیں عزاداروں کے لیے ایک مطلع دو شعر جناب سلطان سرور لکھنوی کے آپ کی پیش خدمت ہیں کہ عزادار مجلس میں آئے ہوئے ہیں شبیریہ کی طرح تھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ عزادار مجلس میں آئے ہوئے ہیں یہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں یوں ہی نہیں آ گئے ہیں آپ جناب سیدہ نے بلایا ہے تب آپ آئے ہیں کہ عزادار مجلس میں آئے ہوئے ہیں یہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ امامت کا عہدہ سنبھالے ہیں عابد امامت کا عہدہ سنبھالے ہیں عابد پھوپھی کو پیغمبر بنائے ہوئے ہیں پھوپھی کو پیغمبر بنائے ہوئے ہیں اور موسم کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں کہ محرم میں بارش کا مطلب یہی ہے محرم میں بارش کا مطلب یہی ہے ستارے سبیلے لگائے ہوئے ہیں ستارے سبیلے لگائے ہوئے ہیں عزادار مجلس میں آئے ہوئے ہیں یہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں اسی شعر کے ساتھ میں سلمہ علی کو دعوت دوں گا کہ وہاں اپنا کلام پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین
अबिल-क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़्क़ु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। हुदैबिया मक्के के पास एक जगह का नाम है जिसका वाक़या बड़ा मशहूर है। वाक़या ये है कि 6 हिजरी को रसूल अल्लाह अपने चंद साथियों के साथ हज के इरादे से मक्का आ रहे थे तो कुफ़ार ने आपका रास्ता रोक लिया। उन लोगों का ख्याल था कि आप मक्का पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। आपने लाख समझाया लेकिन उनके समझ में ना आया तो आखिरकार आपने उनसे मकाम हुदैबिया पर सुलह कर ली और ये तय हो गया कि इस साल मुसलमान बग़ैर हज किए चले जाएंगे और जब अगले साल वापस आएंगे तो मक्का वाले मक्का को हाजियों के लिए खाली कर देंगे। लेकिन अगर उस बीच कोई काफिर मुसलमानों के बीच चला जाए तो उसे काफिरों को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान काफिरों के बीच चला जाए तो उसे वापस ना किया जाएगा। सुलनामा हज़रत सुलनामा पैगंबर सुलनामा हज़रत अली ने लिखना शुरू किया। ये सुलनामा है जिस पर मक्का वालों से मोहम्मद रसूल अल्लाह से सुलह हुई है। रसूल अल्लाह का लफ्ज़ सुनना था कि कुफ़ार भड़क उठे। उन लोगों ने कहा अगर आपको रसूल समझते तो झगड़ा ही क्यों करते। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसने कहा कि लफ्ज़ रसूल अल्लाह को काट दिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं लफ्ज़ रसूल अल्लाह को हरगिज़ नहीं काटूँगा। तो इस बीच इमाम अली और कुफ़ार के बीच बहस और तकरार होने लगी। ये मंजर देखकर रसूल खुदा ने कागज़ लेकर लफ्ज़ रसूल अल्लाह काट दिया, फिर कागज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। फिर बाकी इबारत मौला ने लिखी। हाँ ज़दारो अली अकबर इमाम हुसैन की खिदमत में आए, फरमाया बाबा मुझे रुखसत कीजिए। हुसैन ने अली अकबर को रुखसत किया। कहा खुदा बंदा गवाह रहना, मेरा वो फर्जंद मुझसे जुदा हो रहा है जो सूरत और सीरत में रसूल से मुशाबे था। खुदा बंदा जब मैं तेरे रसूल की ज़ियारत करना चाहता था तब अपने अकबर को देख लिया करता था। इमाम हुसैन ने अली अकबर को सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्जी मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना कुछ ही लम्हों में आपके पेश खिदमत होंगे। बहुत ज़्यादा लंबी फहरिस्त भी नहीं बची है और ऐसा भी नहीं है कि अज़ादार हैं नहीं, लेकिन अज़ादार अपने होने की सनद पेश करें तब लगेगा कि अज़ादारों का मजमा यहाँ पे मौजूद है। मैं नारा लगा रहा हूँ, अगर उसका जवाब आएगा बेशक आपके मौजूदगी की सनद मिल जाएगी। नारा हैदरी, नारा सलवात। बिछेगा फर्श अज़ा ये फैसला ज़ैनब का है। बिछेगा फर्श अज़ा ये फैसला ज़ैनब का है। करबला ही सिर्फ नहीं सारा जहां ज़ैनब का है। बिछेगा फर्श अज़ा ये फैसला ज़ैनब का है। करबला ही सिर्फ नहीं सारा जहां ज़ैनब का है। और शेर समात फरमाएंगे कि चाहने वाले सितम के रोएंगे तो हश्र तक, चाहने वाले सितम के तो रोएंगे हश्र तक। जो शाह पर जो रोएगा बस वो शिया ज़ैनब का है। शाह पर जो रोएगा
बस वो शिया ज़ैनब का है। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा राहिब मेहंदी साहब को कि वो आए अपना कलाम पेश करें। शाम की ओर तुम एक वादा करो कि रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। शाम की ओर तुम एक वादा करो, जब तलक लौट कर मैं ना आऊं, आके शम्मा जलाओगी तुम। शाम की ओर तुम एक वादा करो, सूरत शाहिदी बेकफन भी मेरे जैसी असीरे महन भी, खाली कुर्ते में मदफून गुर्बत, मिसल असगर रही बेकफन भी। क्या कफन की तरह रोज चादर इस लहद पर चढ़ाओगी तुम। हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी न बाई। बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई। तुमने बाजार में तो सताया, अब न इसको सताओगी तुम। कब्र बेकस पे आंसू बहाने, हाल कैदे सितम का सुनाने, काफिला करबला को चला है, इसके बाबा का चेहलुम मनाने। इतना कह दो हमारी तरफ से, इसका चेहलुम मनाओगी तुम। शाम की ओर तुम एक वादा करो। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बिला वक्त की बर्बादी के क्योंकि मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं बुलाना चाहूँगा मेहदी हैदर साहब को कि वो आए अपना कलाम पेश करें। जो आज़ाद बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि पर्शियाद तशरीफ़ ले आएँ।
میرے عزیز بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ فرشیدہ میں تشریف لے آئیں آپ لوگ. بواز بلند نعرے سلوات. دیکھیے گا شعر ہیں غریب ہے زمین پر. بے مثل ہیں شبیر کے انصار زمین پر، معراج سے آئے ہیں یہ کردار زمین پر. دو حصوں میں بٹ جاتی زمین بھی سر خیبر، دو حصوں میں بٹ جاتی زمین بھی سر خیبر. چھو جاتی جو مولا تیری تلوار زمین پر، چھو جاتی جو مولا تیری تلوار زمین پر. یہ فاطمہ زہرا سے ہے اللہ کا وعدہ. ثقلین بھائی شعر دیکھیے گا. یہ فاطمہ زہرا سے ہے اللہ کا وعدہ، کم ہو نہیں سکتے ہیں عزادار زمین پر، کم ہو نہیں سکتے ہیں عزادار زمین پر. قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی، قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی. دو آئے تھے لڑنے کو ہوئے چار زمین پر، دو آئے تھے لڑنے کو ہوئے چار زمین پر. اسلام کی کشتی کو سنبھالے رہے عباس، اسلام کی کشتی کو سنبھالے رہے عباس. طوفان تو آئے ہیں کئی بار زمین پر، طوفان تو آئے ہیں کئی بار زمین پر. جس دن بھی چمک جائے گی یہ غیب کی شمشیر، جس دن بھی چمک جائے گی یہ غیب کی شمشیر. ڈھونڈے نہ ملے گا کوئی غدار زمین پر، ڈھونڈے نہ ملے گا کوئی غدار زمین پر. یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور سے. ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت، ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت. حر جیسا نہیں کوئی سمجھدار زمین پر، حر جیسا نہیں کوئی سمجھدار زمین پر. قدموں کے نشاں بنتے رہے اس کے فلک پر. پھر دیکھیے گا. قدموں کے نشاں بنتے رہے اس کے فلک پر. چلتا رہا بیمار زمین پر، یوں دیکھو تو چلتا رہا بیمار. ماشاءاللہ سبحان اللہ.
اگلا شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے. جناب محسن صاحب جہاں کہیں تشریف فرما ہوں ممبر کے پاس آ جائیں. جناب محسن صاحب. جناب نظف نقوی. جہاں میں نعمت رب کا کوئی حساب نہیں، جہاں میں نعمت رب کا کوئی حساب نہیں، کتاب حق کے مقابل کوئی کتاب نہیں، کتاب حق کے مقابل کوئی کتاب نہیں. بہت تلاش کیا ہم نے شاد دنیا میں، بہت تلاش کیا ہم نے شاد دنیا میں، علی علی ہے علی کا کوئی جواب، علی علی ہے علی کا کوئی جواب نہیں. یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے. اپنے بچوں کی زندگی مانگو، اپنے بچوں کی زندگی مانگو، جب بھی عباس کا علم نکلے، جب بھی عباس کا علم نکلے. درود پڑھیں. سسکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہیں حسین، سسکیاں خیموں سے کس کی آ رہی ہیں حسین. کیا سکینہ کو بہن بہلا رہی ہیں حسین. آئیں گے عباس پانی لے کے دریا سے، آئیں گے عباس پانی لے کے دریا سے ابھی. بنتے ہیں در سب کو یہ بتلا رہی ہیں حسین. قافلہ سالار آبے سر کھلے ہیں بیبیاں، قافلہ سالار آبے سر کھلے ہیں
رہی ہیں حسین، بے کفن لاش قرن میں کون اب دفنائے گا، بے کفن لاش قرن میں کون اب دفنائے گا، رسیاں زینب کے باندھی جا رہی ہیں حسین۔ درود پڑھیں۔ جناب شہزان صاحب، معذرت کے ساتھ جو بھی شعراء بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بس 4 شعر سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اولا تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو فرش اعضا سے الگ کھڑے ہوئے ہیں، بے شک آپ شریک ہیں لیکن فرش اعضا پہ آ کے بیٹھنے کا ثواب کچھ اور ہی ہوتا ہے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک درود بھیج دیں آپ تمام حضرات۔ قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، دیکھ لے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے۔ بس سقلین بھائی جلدی 3 شعر بس پڑھیں گے سکون سے، ایک درود اور بھیج دیں آپ تمام حضرات۔ لرزا صفوج شام تیرے بدن میں ہے، لرزا صفوج شام تیرے بدن میں ہے، بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر رن میں ہے، بے شک علی کے گھر کا کوئی شیر رن میں ہے، او کرب و بلا نجف کے علاوہ نہیں ملا ایسا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے، ایسا سفر کے جس کا مزہ ہی تھکن میں ہے، اور اس واسطے ہے موت سے ملنے کی آرزو، میری حیات کربو بلا کے کفن میں ہے، میری حیات کربو بلا کے کفن میں ہے، اور تقلید اس نے کی ہے انیس و دبیر کی، تقلید اس نے کی ہے انیس و دبیر کی،
بچپن سے یہ زبان جو میرے دہن میں ہے، بچپن سے یہ زبان جو میرے دہن میں ہے۔ نعرہ حیدری۔ فوراً میں بلا رہا ہوں جناب سفین عابدی صاحب کو کہ وہ ممبر افسوس ہوں، شہزادی ان کے لال کا پرسہ دیں۔ مولانا کے استقبال میں ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلی اللہ علیہ محمد۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر خاور نواز صاحب سے کہ تشریف لائیے، ادھر پنکھا ہے۔ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہمارے مریث اعلیٰ امام علی بیگ صاحب اور ڈپٹی اکرام حسین صاحب کے لیے بخش دیں۔ حالانکہ یہ تقاضا نہیں ہے، کیونکہ طریقہ یہ لوگوں کا ہو گیا ہے کہ اگر ایک پنکھا بھی مسجد میں ٹانگ دیتے ہیں تو اس پر نام لکھ دیتے ہیں، جسے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ یہ ثواب جاریہ ہے، اور آج امام کی شہادت ہے۔ میرے والد صاحب کے بھی آج انتقال ہوا تھا، تو میرے والد صاحب کی جیسا نہیں ہوتا بلکہ امام کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے۔ تو اگر اولاد نیک ہیں تو یہ ثواب جاریہ چلتا رہے گا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے زوار حسین المعروف راجو صاحب جو اس کے بانی ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اور اس وقت شدید بیمار ہیں۔ ڈائلیسس ہوتا ہے ان کا ہفتے میں 2 بار، اور آج بھی ان کا ڈائلیسس کا دن تھا، لیکن یہ امام کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پانی پی نہیں سکتے ہیں، اس کے ڈائلیسس ہوتا ہے وہ پانی نہیں پی سکتا، وہ صرف منہ میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں
اب آپ کو تو زیادہ احساس ہوگا نا کہ اس وقت کتنی پانی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا وہ پانی بھی ہم منہ میں نہیں ڈالیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ جس طریقے سے وہ، اور اس کے علاوہ دام درم سخنے جو لوگ گزر گئے ہیں اہل محلہ مشا گنج، وہ ان کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ ہے، اور ہمارے خاص طور سے راجو بھائی کے لیے کہ اللہ ان کو شفایاب کرے، اور اسی طرح سے وہ اس پروگرام کو انجام دیتے رہیں. ایک صلوات بھیجے محمد اذان گرامی و اذان ملت، آپ کے سامنے جس آیت کو میں نے سلنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ سب جانتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. چونکہ ابھی یہاں سب مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ہمارے اہل حنود بھائی بھی آتے ہیں، اور ابھی ہو سکتا ہو آ رہے ہوں سب. یہ مسئلہ ہے آگ کے ماتم کا، اور ہمیں خبر یہ دی گئی ہے کہ پانی بہت گھر کے آ رہا ہے، لیکن آگ ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہے. میں اب اس وقت بیٹھ گیا ہوں ممبر پہ، اور اگر ذرا سا بھی کچھ پانی کے آثار ہوئے تو بس وہیں پہ مجلس ختم ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. اسلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، اور دین کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں. بالکل سیدھی سیدھی سی بات ہے ہماری زبان میں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ سلامتی کا طریقہ ہے. اللہ سلامتی کے طریقوں کو پسند کرتا ہے اور کسی دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے یہ سلامتی کے طریقے میں بنائی ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ جانور، یہ سب کے سب سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. یہ سب کے سب سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اس زمین پہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں سلامت رکھے. یہ آسمان شامیانہ بنا ہے، اس کی وجہ سے ہم سلامت ہیں. یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، اگر یہ ہوائیں نہ ہوں تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. یہ درخت ہیں جس کے لیے کہا بھی جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، یہ آکسیجن دیتے ہیں. اسی کی وجہ سے گرمی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے، شدید ہوتی جا رہی ہے. یہ پہاڑ جو بڑے بڑے طوفان اپنے سینے پہ روک لیتے، اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو ہوائیں جو چلیں تو ہم اڑ جائیں، پتہ ہی نہ چلے ہم تھے بھی کہ نہیں. یہ گہرے گہرے سمندر یہ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. تو اللہ کی فطرت ہے سلامتی، اور سلامتی کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ ظلم. اللہ ظلم کو نہیں پسند کرتا، اللہ صرف اور صرف سلامتی کو پسند کرتا ہے. اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کی محبت میں خلق کی، لولا کا لما خلقت الاخلاق. اے رسول ہم اس کائنات کو بناتے ہی نہ اگر آپ کو نہ خلق کرنا ہوتا. تو رسول کی محبت میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے اور سلامتی پہ خلق ہوئی ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی، تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے اپنی فطرت پہ بنائی، یعنی جس کو اس کی فطرت ہے اس پہ یہ پوری کائنات بنائی. لیکن ان تمام چیزوں کو عقل نہیں دی. عقل دی انسان کو، اس کے کنٹرول کی طاقت جو ہے وہ انسان کو دی. اور اسی لیے انسان سب سے بہتر ہے، انسان سب سے افضل ہے. انسان سے بڑا کوئی نہیں، نہ یہ پہاڑ، یہ نہ درخت، نہ یہ زمین، نہ یہ درندے. ہر چیز کا کنٹرول انسان کے پاس ہے.
ہر چیز انسان کنٹرول کر سکتا ہے. تو جب انسان کنٹرول کر سکتا ہے اسی لیے وہ انسان کہلاتا ہے. وہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے. تو اگر وہ سلامتی کا پیغام دے رہا ہے تو وہ انسان ہے، اگر وہ سلامتی کا پیغام نہیں دے رہا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہے، وہ درندوں سے بدتر ہے. یعنی اللہ محبت کو پسند کرتا ہے، نفرت کو پسند نہیں کرتا. اللہ محبت کو پسند کرتا ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا. اب جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں صرف 2 دین ہیں، 2 دھرم ہیں. پوری دنیا میں صرف 2 مذہب ہیں. ایک محبت کرنے والوں کا مذہب ہے اور ایک نفرت کرنے والوں کا مذہب ہے. باقی لوگ اپنے دین کا کوئی بھی نام رکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، وہ کہیں کہ ہم سکھ ہیں، ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو جی چاہے نام رکھ لیں. لیکن دنیا میں صرف 2 ہی مذہب پہ لوگ چل رہے ہیں، 2 ہی دھرم پہ چل رہے ہیں، 2 ہی دین پہ چل رہے ہیں. یا تو محبت کرنے والے ہیں اور یا نفرت کرنے والے ہیں، باقی تیسرے کوئی نہیں. اور یہ محبت کرنے والے اور نفرت کرنے والے آپ کو ہر مذہب میں ملیں گے، ہر مذہب میں ملیں گے. محبت کرنے والے بھی اور نفرت کرنے والے بھی ہندوؤں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، سکھوں میں بھی ملیں گے، عیسائیوں میں بھی ملیں گے. دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان سب میں ملیں گے، محبت کرنے والے بھی اور نفرت کرنے والے بھی. میں دیکھیے جناب آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل. جہاں سے دنیا شروع ہوئی، دنیا جہاں سے شروع ہوئی جناب حابیل اور قابیل. تو جناب آدم جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ بارے الہ، کیونکہ وہ ہادی بن کے آئے تھے، دین لے کے آئے تھے، انسان کو انسان بنا رہنے کے لیے آئے تھے کہ انسان انسانی بنا رہے، جانور نہ بن جائے، درندہ نہ بن جائے. تو اللہ کا دین وہ لے کے آئے تھے. پہلے حاجی تھے. جب پہلے حاجی تھے تو جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ بارے الہ کہ میرے بعد یہ مسند کون سنبھالے گا، یہ گدی کون سنبھالے گا؟ تو اللہ نے کہا جو محبت کرنے والا ہوگا وہ سنبھالے گا. جناب آدم نے کہا محبت کرنے والا ہوگا. میرے تو 2 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، اس میں کون محبت کرنے والا ہے اور کون نفرت کرنے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا ان کا امتحان لے لو، ایک چھوٹا سا امتحان لے لو، ایک چھوٹا سا امتحان لے لو. تو جناب آدم نے کہا کیا امتحان لے لو؟ کہو ان سے کہو کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کریں، اور جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ لے کے آئیں، پہاڑ کے اوپر رکھ دیں، آسمان سے ایک نور آئے گا، ایک بجلی آئے گی، اور جس کی چیز اللہ منگا لے گا اوپر وہ محبت کرنے والا ہوگا، جس کی نظر کو قبول کر لے گا، نظر قبول کر لے گا. تو جناب آدم نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ پیغام دے دیا کہ بھئی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تاکہ ہمارے بعد یہ مسند تم کو ملے. تو جناب حابیل بھیڑ بکریاں پالتے تھے، مویشی جانور پالتے تھے، اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. کہ جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نذر کرنا ہے تو جناب حابیل کے پاس دمبے تھے، بھیڑ بکرے تھے. تو اس میں جو سب سے بہتر بکرا تھا، جو سب سے بہتر دمبا تھا، حابیل اس پہاڑ کی چوٹی پہ وہ لے کے چلے، اور قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا تو یہ ادھر سے سڑا اکسا پھپھول لگا اناج لے کے چلا، اور دونوں نے اپنی اپنی نظریں رکھ دی. آسمان سے ایک بجلی آئی، ایک روشنی آئی، ایک نور آئی، اور دمبے کو لے کے چلی گئی، بھیڑ کو لے کے چلی گئی. تو جناب حابیل کامیاب ہو گئے اس امتحان میں، کیونکہ اچھے سے اچھا جانور لے کے آئے تھے اللہ کی محبت میں. یہ بہت چھوٹا تھا،
امتحان اللہ نے کہا تھا کہ چھوٹا سا امتحان ہے، یہ چھوٹا سا امتحان لیا تھا کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہے خرچ کریں، جو ان کا دل چاہے. تو وہ سب سے بہتر جانور لے کے آیا، اور قابیل جو تھا سڑا اکسا پھپھون لگا اناج لے کے آیا. تو جناب حابیل کی نظر قبول ہو گئی. قابیل کو غصہ آیا، اس کے اندر جو نفرت تھی وہ سامنے آئی. ابھی تو سب پوشیدہ تھا نا، چھپا ہوا تھا نا معاملہ، تو اس کے اندر جو نفرت تھی وہ سامنے آئی. اور نفرت اس حد تک آئی کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حابیل کامیاب ہو گئے. حابیل کے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ بانٹنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا بس وہیں سے یہ دو قومیں چلی، ایک محبت کرنے والوں کی اور ایک نفرت کرنے والوں کی. محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جناب حابیل کی نسل سے، کیونکہ جناب حابیل کی نظر قبول ہو گئی. تو اب اسی سے پہچان لیجیے کہ جن کے یہاں نظروں کا سلسلہ ہے وہ حابیل کی اولاد ہے، کیونکہ ان کی نظر قبول ہو گئی تھی. اور جو نظروں کے منکر ہیں، نظروں کو دیکھ کے جل جائیں، وہ قابیل کی اولاد ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. تو محبت، اسی لیے 1,24,000 نبی آئے اور سب نے محبت کا پیغام دیا. سب نے محبت کا پیغام دیا. اور جب سب نے محبت کا پیغام دیا تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ظلم ہوا، ذاتیاں ہوئی، ظلم اور ذاتیاں ہوئی. ان کو قتل کیا گیا، ان کے خاندان کو مارا گیا، ان کا مال اسباب لوٹ لیا گیا، یعنی ان کو پوری طرح سے بسمار کر دیا. لیکن اللہ کی محبت میں وہ قربانیاں دیتے رہے، قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے، جس میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے جناب ابراہیم کا. میں نے 4-5 سال پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی یہیں اسی ماتم میں کہ جناب ابراہیم کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے. اور جناب ابراہیم نے بڑے بڑے امتحان دیے. اور یہ آگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس آگ کا بھی امتحان دیا. ابراہیم کے دشمن کون تھا؟ نمرود. اس نے کہا کہ ان کو آگ میں جلا کے مار دیں گے، اور منجلیق کے ذریعے سے آگ میں ان کو پھینکا گیا تھا. لیکن اللہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. تو بڑے بڑے امتحان جناب ابراہیم نے دیے. اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں، اشارہ ملے گا. رضا صاحب ایک سلوات بھیجے محمد والے دیکھیے 3 امتحان ہوتے ہیں. ایک جان کا امتحان، ایک مال اسباب کا امتحان، اور دوسرا سب سے بڑا امتحان ہے اولاد کا امتحان. یہ تینوں امتحان جناب ابراہیم نے دیے. تینوں کے تینوں امتحان. جان کا امتحان دیا، آگ روشن کی گئی ان کو جلانے کے لیے. اب وہاں پہ بھی دیکھ لیجیے آپ کہ جب آگ روشن ہوئی تو جو جانور تھے وہ انسان بن گئے، جو انسان تھے وہ جانور بن گئے. انسانوں نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، اور جانور ایک چھوٹا سا مینڈک وہ اپنے منہ میں پانی بھرتا تھا اور آگے اس آگ کی لپٹ تک جہاں تک جا سکتا تھا وہاں جانے کی کوشش کرتا تھا. ایسی آگ تھی کہ 3 میل ادھر اور 3 میل ادھر کوئی آدمی اس کے چاروں طرف 3 میل ایریے میں کوئی پرندہ تک بھی جائے تو جھلس جائے، ایسی آگ تھی. تو وہ مینڈک جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک جاتا تھا. اور مینڈک کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا تھا. اس کا منہ کتنا بڑا ہے؟ اتنا سا. اس میں پانی کتنا آئے گا؟ وہ پانی لیتا تھا اور
جا کے آگ کی طرف پھینکتا تھا. تو اللہ کا ایک فرشتہ آیا, اس نے پوچھا اس مینڈک سے کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو, کیا اس سے ابراہیم کی جان بچ جائے گی؟ تمہارے اس پانی سے یہ آگ بچ جائے گی؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے اور میرے منہ کی کیا حیثیت ہے اور اس میں جو پانی ہے اس کی کیا حیثیت ہے. میں تو یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب تاریخ لکھی جائے تو میرا شمار ظالموں میں نہ ہو, میرا شمار مظلوموں میں ہو. تو عزیزان گرامی, مظلوموں کا ماتم کرنا, یہ جو مجلس ہے, یہ ماتم ہے, یہ میں ہر سال کہتا ہوں, یہ احتجاج ہے, پروٹسٹ ہے, ظلم کے خلاف پروٹسٹ. یہ ظلم کے خلاف پروٹسٹ ہے, یہ احتجاج ہے. مجلس و ماتم کچھ نہیں. یہ ہم بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم کیا گیا ہے اور ہر دور میں ظلم کیا گیا ہے, لیکن جیسا ظلم کربلا کے میدان میں کیا گیا ویسا ظلم کبھی نہیں کیا گیا. اور لوگ کہیں گے کہ ظلم کیسے ہو رہا ہے. دیکھیے, فلسطین کے لیے تو سب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, اور جو نہاد مسلمان بنے ہوئے ہیں وہ تو اسرائیل سے بھی بدتر ہے. یہ مسلمان اسرائیل سے بھی بدتر ہے. آپ دیکھیے, سب ویڈیو آئی ہوئی ہیں, آپ دیکھیے یہ لیٹسٹ ابھی کہ کس طرح سے انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں, کیسی نفرتیں ہیں ان کے دلوں میں. یہ مسلمان ہیں, یہ محبت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, عورتوں کو, لوگوں کو. میرے خیال سے آپ لوگوں نے سب نے دیکھے ہیں وہ ویڈیو, جو ہمارے پولیس محکمے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ہندو بھائی کھڑے ہوئے ہیں, اور جو دوسرے فرقے کے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں, جو فلسطین کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. عمل میں کچھ نہیں ہے کہ فلسطین میں مارے جا رہے ہیں, فلسطین میں مارے جا رہے ہیں. کیوں نہیں عمل میں کچھ نہیں؟ کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں. ان میں اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے. 57 ملک ہیں مسلم, سوائے ایران کے. کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا. اب پارا چنار میں پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے, تو صرف اسرائیل آتنکوادی نہیں ہے, پاکستان بھی آتنکوادی ہے, افغانستان بھی آتنکوادی ہے, سعودی عرب بھی آتنکوادی ہے. یہ جتنے ہیں سب آتنکوادی ہیں, کیونکہ یہ سب ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں, مظلوم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. یہ سب کے سب ظالم ہیں. اور اب تو سب دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں کیسا ظلم ہو رہا ہے. ایک ہندوستان کو آپ دیکھ لیجیے کہ ہر مذہب و ملت کا آدمی رہتا ہے, مل جل کے رہتا ہے. ایسا قتل و عام ہندوستان میں تو کبھی نہیں ہوا, ہمارے ملک میں تو کبھی نہیں ہوا. لیکن پاکستان جو مسلم ممالک کہلاتی ہے, اس میں کیسا ظلم ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, یہی بات تو ہم بتاتے ہیں, 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ظالم ہے. اب کیسے ظالم ہے یہ تو ہم بتا رہے تھے, یہ اب دکھا رہے ہیں کہ ایسے ظالم ہے. لوگوں کو ذبح کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم ایسے ظالم ہیں. اور ایسے ہی ظالم کربلا کے میدان میں تھے کہ جنہوں نے امام حسین السلام کو بھوکا پیاسا 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ قتل کیا. ہاں جانے گرامی, اور ان کی شہادت کے بعد جو بیویاں تھیں ان کے سروں سے ریتا چھینی, چادر چھینی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے لگائے گئے. اور آقا حسین کا وہ فرزند جو بیمار تھا, جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں, گلے میں خاردار توق ڈالا گیا, وہ علی ابن الحسین یعنی سید سجاد, جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے. یہ آج کا ماتم کیا بتاتا ہے؟ یہ شدید گرمی دیکھیے. اس گرمی میں آپ بھی عاشور کے دن ننگے پیر چلے, چھالے پڑ گئے لوگوں کو. ان انگاروں سے زیادہ یہ ڈابر کی سڑکیں جلتی ہیں, یہ انگارے کچھ نہیں ہوتے. ایسی شدید گرمی میں ہمارے چوتھے امام کو کربلا سے لے کے کوفہ, کوفے سے لے کے شام تک
ننگے پیر لے جایا گیا. یہ اس کی یاد ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کیسا ظلم ہوا تھا اور کیسے کیسے ظالم تھے دنیا. اور وہ ظالم آج بھی موجود ہے, پاکستان میں بھی موجود ہے, افغانستان میں بھی موجود ہے. 12 چنار میں جو ظلم ہوا ہے, اس سے پہلے اسی محرم میں, اسی ایام اعظام میں مسقط میں مجلس ہو رہی تھی, وہاں بھی یہ ظالم پہنچ گئے بم چلانے کے لیے. اہل بیت کے اوپر ظلم کیا, اور پھر اہل بیت نہیں رہے تو ان کے چاہنے والوں تو یہ سمجھ لے جو یہاں ان کے حمایتی ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی ظلم کر لیں, لیکن ہمارا احتجاج رکے گا نہیں جب تک ہمارے امام کا ظہور نہ ہو جائے. ہم اسی طرح سے قربانیاں دیتے رہیں گے اور کسی کو کوئی خوف نہیں ہے. خوف تو تمہارے دلوں میں ہے, بزدل تو تم ہو, پیچھے سے وار کرنے والے تو تم ہو, بے گناہوں کو مارنے والے تو تم ہو. ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں, کیونکہ ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ڈٹے ہیں. اور تم حق جانتے ہی نہیں ہو, تم حق پہچانتے ہی نہیں. تمہارا کوئی امام ہی نہیں. جب تمہیں امام کی معرفت ہی نہیں ہے تو تمہاری اللہ کی کہاں سے معرفت ہو جائے گی؟ کون سا دین ہے تمہارا؟ افسوس کی تو بات یہی ہے کہ جتنے بھی ظالم رہے ہر دور میں, جناب آدم کے دور میں, جناب نوح کے دور میں, جناب ابراہیم کے دور میں, جناب موسیٰ کے دور میں, جناب عیسیٰ کے دور میں, ہر دور میں ظالم رہے, تو وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. صرف ہمارے رسول جو دین اسلام کا پیغام لے کے آئے تھے, صرف اور صرف ایک اکیلے ایسے نبی ہیں کہ اس میں وہ شامل ہو گئے اور انہوں نے دین کے نام پہ ظلم کیا, دین کے نام پہ آتنکواد پھیلایا. اب اس سے بڑا آتنکواد کیا ہو سکتا ہے کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی, یہی کلمہ گو, اور 6 مہینے بھی نہ گزرے رسول کی بیٹی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا. اکلوتی بیٹی رسول کی, جس کی شہادت واقع ہو, رسول کے نواسوں کو, ایک نواسے کو زہر دیا, رسول کے داماد کو نماز کی حالت میں زہر سے بجھی تلوار لگائی, اور پھر رسول کے چھوٹے نواسے آقا حسین, جن کو پورے کنبے و خاندان کے ساتھ, دوستوں و احباب کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا, اور کربلا کے میدان بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. اس کے بعد ان کے گھر والوں کو قیدی بنایا. آج تو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیسی مینٹلٹی کے لوگ ہیں کہ یہ ہمارے امام جو واقعات کربلا کے بعد 34 سال زندہ رہے, 34 سال زندہ رہے, اور ان کا دوسرا کوئی شکل ہی نہیں تھا, ایک ہی شکل تھا. اپنے بابا پہ گریہ کرتے تھے, اپنے بابا کا ماتم کرتے تھے, دنیا کے کسی کام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. واقعات کربلا کے بعد 34 سال زندہ رہے اور ایک ہی کیفیت میں زندہ رہے. یہ بات بھی میں ہر سال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایک ہی کیفیت میں کوئی نہیں رہ سکتا, چاہے خوشی کی کیفیت ہو چاہے غم کی کیفیت ہو. یہ بات میں ہر سال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کا کہ آج ہی کی تاریخ کو میرے والد کا انتقال ہوا تھا 2008 میں, 25 محرم 2008 میں, 4 فروری. تو جو کیفیت میری اس دن تھی وہ آج نہیں ہے. جو شدت غم کی اس وقت تھی وہ اس کے 1 سال بعد نہیں تھی. جب 2 سال گزرے تو وہ اور کم ہو گئی, 3 سال گزرے تو اور کم ہو گئی. تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان ایک ہی کیفیت میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں 2 سے 3 گھنٹہ رہے تو یا تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اور یا
تو دیوانہ ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ہمارے صرف اور صرف چوتھے امام ہیں جو ایک ہی کیفیت میں 34 سال زندہ رہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کہ یا امام کتنی مصیبتیں آپ تو پڑھی، اپنی مصیبتیں بیان کیجیے۔ کہ بھائی یہ تو کیا پوچھ رہا ہے، میں کون سی مصیبتیں بیان کروں؟ کہ یا امام جو سب سے سخت مصیبت ہے وہ بتائیے۔ کہ بھائی کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی جو نرم ہو، ہر مصیبت دوسری مصیبت سے بڑی تھی۔ کہ امام کچھ تو بتائیے۔ کہ بھائی تو سمجھ بھی نہیں پائے گا، بھائی بس یہ سمجھ لے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا، میں اگر امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی ایک مصیبت اب جو اتنا تو کہہ رہا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ جب میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس کے بعد ان ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی، ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گہنے چھینے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تازیانہ لگائے۔ اور جب 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی تو شمر ملعون آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان بیویوں کے رسن باندھی جائے گی، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ تو میری پھوپھی نے کہا خبردار کسی ظالم کوئی قریب آیا تو میں ابھی بددعا کر دوں گی، تم چاہتے ہو کہ ہم رسن باندھیں تو ہم لوگ خود رسن باندھ دیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ بھائی میری پھوپھی شہزادی زینب نے ایک ایک بیوی کے رسن باندھی، اس کے بعد جب کوئی نہ بچا تو اب ان کے کون رسن باندھے؟ تو میری پھوپھی نے کہا کہ سید سجاد میری مدد کرو۔ بھائی اگر میں امام نہ ہوتا میں مر جاتا، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پھوپھی کے رسن باندھی۔ اور اس کے بعد بھائی میری 3 سال کی بہن سامنے آئی اور آ کے کہتی ہے کہ بھیا سجاد تم نے سب کے رسن باندھنے میں مدد کی، جلدی سے میرے ہاتھوں کی رسن باندھ دو، ورنہ اگر شم باندھے گا تو تازیانہ مارے گا، تماشے لگائے گا۔ بھائی میری 3 سال کی بچی بہن، اس کو بھی میں نے رسن باندھی۔ بھائی میں اگر امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ ہاں جی، تو یہ وہی امام ہے جن کی آج شہادت ہے۔ آج انہی ظالموں نے امام کو زہر دیا۔ ولید ملعون نے آپ کو زہر سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت مدینے میں ہوئی تھی جو آپ کا وطن تھا۔ ہمارے پاس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا یا امام آج آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، شاید آپ کو یہ بات یاد ہو رہی کیونکہ آپ بھی کربلا کے میدان میں تھے کہ آپ تو اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بابا، ان کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا۔ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ بیٹا تو موجود تھا، تو بیٹا کس طرح سے غسل دیتا، کس طرح سے کفن دیتا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، اور کمر میں لنگر بندھا ہوا تھا، اور زنجیروں سے اس طرح سے جکڑا تھا۔ کسی نے پوچھا ہمارے امام سے، کیا امام آپ نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام کا سفر کیسے انجام دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رکوع کی حالت میں
کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام تک کا سفر کیا. کیا امام رکوع کی حالت ہے کیوں؟ کہ بھائی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توپ تھا، اور اس کے ساتھ زنجیریں ایسی جکڑی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ میرے بیٹے محمد باقر بھی جکڑے ہوئے تھے. جب میں سیدھا کھڑا ہونا چاہتا تھا محمد باقر منہ کے بل گر جاتے تھے. آج ان امام کی شہادت آج ہمارے پاس میں امام نے تصویر کی. اب یہ بس 1 یا 1.5 منٹ کی زحمت ہے، مشکل سے 1 یا 1.5 منٹ کی زحمت. تصویر کر کے آپ جب گھر آ گئے تو کسی نے آ کے بتایا کہ یا امام آپ کے بابا کا جو ناکہ ہے وہ آپ کے بابا کی قبر پہنچ گیا اور پچھاڑے جھاڑ رہا. امام پہنچے اور ناکے کو واپس لے کے آئے. وہ زخمی ہو گیا تھا. پھر دوسرے دن پھر وہ غائب ہو گیا. پھر امام پہنچے، پھر اس کو لے کے آئے. لیکن تیسرے دن جب امام پہنچے وہ روز چلا جاتا تھا تو وہ پچھاڑے کھا کے اپنی جان دے دیتا. امام فرماتے ہیں کہ آؤ بھائی مل کے 1 گڈھا کھودتے ہیں، اس کو سے مردہ خاک کرتے ہیں. عزیزوں، جو جانوروں کا اتنا خیال کرے انہی کے بابا کا لاشا بے گوروں کفن پڑا تھا، اس کو بھی سے مردہ خاک کیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ میرے بابا کا ناکہ ہے کہ میرے بابا نے اس پہ پتہ نہیں کتنے سفر کیے، پتہ نہیں کتنے حج کیے، لیکن میرے بابا نے کبھی اس کو ایک تازیانہ تک نہیں لگایا. عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، یہ ہمارا مظلوم امام، یہ ہمارا بےکس امام جو ایک اپنے ناکے کو ایک تازیانہ تک نہ لگائے. وہ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام تازیانوں میں تازیانہ کھاتا جائے. منادی صدا دے رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو. ارے یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ خانواد رسول ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیام الذین باقی جگہ چھوڑ دیں.
وإياك